الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے نازل فرمایا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا کہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر فرمایا کہ جبریل امین اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں بلائی لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر فرمایا کہ یہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول، اور یہ رات 1000 مہینے سے زیادہ ثواب دینے والی رات ہے۔ فرمایا کہ یہ صبح تک یہ کام جاری رہتا ہے۔ جو رات میں عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکا رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صغیرہ گناہ سے مراد چھوٹے گناہ جو کبھی کبھار کیے جاتے ہیں، رب تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والوں کے صغیرہ تمام گناہوں کو جو پچھلے جتنی زندگی گزار چکا، جتنے بھی گناہ ہوئے، صغیرہ گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بعد حضرت جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں
آپ نے فرمایا کہ یہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی سلام کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ اللہ پاک کا یہ خاص اور خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہ 1000 مہینے کے بارے میں فرمایا گیا۔ 1000 مہینے کے بارے میں کوئی وجہ تو ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اور فرما دیا کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر کیا وجہ ہے کہ 1000 مہینے سے رب تعالیٰ بڑھ کر ہمیں نیکی عطا فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بڑی باتیں کرتا اور اس کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ایک کتاب ہے، اس میں ایک صاف صاف اس کا واقعہ لکھا گیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو 1000 مہینے تک اس طرح عبادت کری اس نے کہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، صبح جہاد کرتا اور اس قدر طاقت رکھتا کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیروں ہاتھوں سے توڑ ڈالتا۔ کفار جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ یعنی انہیں کسی قسم کی ایسی کام سے، ایسی تلوار سے، ایسی چیزوں سے ان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مال و دولت کی لالچ اس کی بیوی یعنی وہ جو 1000 عبادت کرنے والا تھا، 1000 مہینے سے بڑھ کر جو عبادت کرنے والا شخص تھا جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اس کا نام تھا شمعون۔ تو شمعون کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا تھا، تو اس کی بیوی کو کفار نے مال و دولت کا لالچ دیا اور اس بات پر اسے راضی کر لیا کہ نیند کی حالت میں اسے پا کر کسی مضبوط رسیوں سے باندھ کر ان کے حوالے کر دے۔ تو اس بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے یعنی جاگے تو آپ نے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا، تو آپ کے اعضاء کیونکہ مضبوط تھے، آپ کے اعضاء کیونکہ جہاد کر کر بڑے مضبوط اور تجربے کار ہو چکے تھے، تو جیسے ہی آپ نے حرکت دی رسیاں ٹوٹ گئی، آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کس لیے باندھا دیا تھا، کیا وجہ ہے؟ تو بیوی نے جھوٹ موٹ کا کہہ دیا کہ میں نے آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی یعنی ختم ہو گئی، لیکن بے وفا بیوی نے دوبارہ موقع تلاش کیا، پھر نیند کا غلبہ ہوا، اس ظالمہ نے آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، ایک ہی جھٹکے میں زنجیریں ایک ایک کر کے کڑی توڑ دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ دیکھ کر ڈر گئی، پھر مکاری سے کام کرنے لگی، وہی بات کہی کہ میں تو آپ کی طاقت کو آزمانا چاہتی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو دیکھا، گفتگو سنی، تو آپ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز فاش کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور اپنا راز بتا دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے طاقت ملتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے رسیاں توڑ دی، زنجیریں توڑ دی، اور تم مجھے جو ہے غلبہ مجھ پر جو ہے یہ چیزیں آزماتی ہو۔ تو یہ راز بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، میرے سر کے بال چلاک اور ساری بات سمجھ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی طاقت رکھی ہے اس کے سر کے بالوں سے زیادہ ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو جب اس نے سنا تو دنیا کی محبت میں اندھی آخر ایک بار پھر موقع پایا اور زمین کی
آپ علیہ رحمۃ اللہ تعالی کو اپنے ان 8 گیہوں میں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جس کی درازی زمین تک تھی. یعنی آپ کے بال شبعون رحمۃ اللہ علیہ کے بال اتنے بڑے تھے کہ زمین تک آتے تھے، تو ان بالوں سے ہی اس عورت نے آپ کو باندھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ اگلی امت کے بزرگ تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گیسو آدھے کان اور پورے کان اور مبارک کندھوں تک تھے. کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے. یہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو زلفیں رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو کان کی لو تک رکھے یا درمیانی کان تک، یا اتنے بال رکھے کہ وہ کندھوں سے صرف جھولیں، کندھے کو صرف لگے، اتنے بال رکھنا سنت مبارکہ ہے. لیکن کیونکہ وہ حضرت شامون رحمۃ اللہ علیہ پچھلی امت کے نیک لوگ ہیں، تو اس امت میں کیونکہ زلفیں رکھنا اتنی بڑی رکھنا منع نہیں تھا. اس بارے میں کوئی روایت نہیں تھی، کسی نبی نے ایسا منع نہیں کیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، جب آپ نے زندگی گزاری تو آپ نے جو سنت رکھی، جو سنت طریقہ آپ سے ہمیں بتایا گیا، وہ یہ تھا کہ آپ کی زلفیں یا تو کان کی لو تک تھی یا درمیانے کان تک تھی، یا اتنی زلفیں تھیں کہ آپ کے کندھے مبارک کو چھوتی تھی. اتنی زلفیں رکھنا سنت مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی کو نیند کی حالت میں پا کر اس نے آپ کے بالوں سے آپ کو باندھ دیا. اتنے بڑے بڑے بال تھے تو اس سے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، یہاں تک کہ آپ کو اچھی طرح جکڑ دیا، کیونکہ آپ کے بال بہت ہی زیادہ مضبوط تھے جس پر رب تعالیٰ کا بڑا کرم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ عورت دنیا کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں آپ کو دوبارہ باندھ دیا. بے وفا بیوی نے آپ پر ظلم کیا، شوہر کے دشمنوں کے حوالے کر دیا. کفار حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا، آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ اور کان کاٹ لیے گئے. تب اس نیک بندے نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، ان بدبختوں کو تو نے قوت بخشی اور ان کافروں پر یہ ستون ماں چھت گرا دے اور ان سے نجات دے. چنانچہ رب تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی اور ان کے تمام بندھن ٹوٹ گئے جن سے آپ کو باندھے گئے تھے بالوں سے، وہ تمام کے تمام ٹوٹ گئے. جب انہوں نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گئی، وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس نیک بندے کو اللہ پاک نے نجات دی. یعنی وہ شخص جو کہ بیچارہ بہت نیک تھا، جو دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا اور دن میں جہاد کرتا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہتا، اور شخص کی بیوی نے دنیا کی لالچ میں آپ کو کافروں کے حوالے کرنا چاہا، تو رب تعالیٰ نے کس قدر آپ پر رحمت فرمائی، کس قدر کافروں سے نجات عطا فرمائی کہ آپ کو باندھ دیا بالوں سے. لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب تعالیٰ نے آپ کو آزادی دی اور آپ نے گھر کے ستون کو ہلایا اور پوری چھت کو کافروں کے اوپر گرا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی حفاظت فرمائی. تو یہ وہ شخص ہے جس نے 1000 مہینے تک روزے رکھے، دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، صبح کو جہاد کیا. اسی طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ سنا نا، اس کے بارے میں آپ نے جانا کہ یہ وہ شخص ہے جو بنی اسرائیل کا بڑا نیک ہے، جس نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے اور اس طرح کی ہے کہ دن کو روزہ اور رات کو قیام اور صبح کو جہاد. اس طرح 1000 مہینے گزار دیے تو آپ غمگین ہو گئے، آپ رنجیدہ ہونے لگے اور پریشانی کے عالم میں آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت جبریل امین آپ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہو، اب غمگین نہ ہو کہ رب تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے، اگر کوئی اس رات میں قیام کر لے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے. اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ہر امت کو نہیں عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو نہیں عطا کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا نہیں کی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کو نہیں عطا کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو یہ نہیں عطا کی گئی۔ حلغرض جتنے بھی نبی آئے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر اگر کوئی ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا نیکیاں، کسی نبی کو نہیں فرمایا۔ یہ خاص اس امت کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنجیدہ ہونے کی وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو رنجیدہ ہونا بھی ناپسند فرمایا، آپ کے لیے تو رب تعالیٰ نے رحمتوں کا نزول فرمایا، آپ کے لیے تو رب تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا کہ اگر ہم نے ہر سال میں تمہیں ایک رات عطا فرمائی ہے اور فرمایا ایک رات ایک سورت ہی پوری اتار دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہے کہ پوری رات تک، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی نوافل پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، نیک کے کاموں میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینے سے بڑھ کر اس شامون حضرت شامون رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسا ثواب عطا فرمایا کہ آج سے پہلے کسی کو ملا ہی نہ ہوگا۔ تو وہ رات، برکت والی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم کے پاس حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا، رب تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے فرمان کو بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ایک رات تمہیں عطا کی جا رہی ہے۔ یہ نبی کریم حبیب اللہ آپ کو ایک ایسی رات عطا کی جا رہی ہے جو ہر سال آپ کو ملے گی، اور ہر سال میں اس رات میں جو بھی عبادت کرے گا، جو بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا فرمایا کہ تمام کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم جو شخص رہتا ہے وہ شخص محروم نہیں رہتا جو شخص حقیقتاً محروم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اس رات کو پایا بھی اور جانتا بھی ہے، فضیلت بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہیں، لیکن اس رات کو نہیں پاتا، نہ ہی اس رات میں عبادتیں کرتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ محروم ہے، حقیقت میں محروم ہے، کیونکہ برکت والے مہینے میں ایک رات ایسی تھی، بڑی برکت والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے رحمتوں کا نزول فرمایا تھا، لیکن ناقدرے لوگ یعنی محروم شخص جو کہ اس رات کے بارے میں جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور اس رات میں عبادت نہیں کرتا، فرمایا کہ حقیقتاً وہی محروم ہے کہ اس ماہ رمضان کی برکت کو وہ حاصل نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی حضرت جبریل امین اور ایک سبز جھنڈے لیے فرشتے کی بہت بڑی فوج ساتھ زمین پر نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی فوج، اور فرمایا کہ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کے تعداد زمین کے کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈے کعبہ معظمہ پر لگا دیتے ہیں، لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کو 100 بازو جس میں سے 2 بازو صرف اسی رات کو کھلتے ہیں اور وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی شخص مسلمان آج رات قیام کرے یا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، اس سے سلام اور مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رات کو فرشتے اتریں اور جماعت کے ساتھ، فوج کے ساتھ نازل ہوں،
اور ہونے کے بعد جبریل امین ایسے پر جو کبھی کسی دنوں میں نہیں کھولتے، خاص دن میں یہ شب قدر میں وہ آ کر اپنے پروں کو کھولتے ہیں، پلا دیتے ہیں، تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو عبادتیں کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان سے مصافحہ کرو۔ یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے کہ فرشتے آ کے مصافحہ کریں، فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خاص کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صرف حضور علیہ السلام کی اسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، کسی دوسرے نبی کی امت کے لیے نہیں آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے تو 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، اس رات میں اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو نہیں بخشتا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے محروم رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، وہ شخص اگر عبادتیں بھی کرے تو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، والدین کا نافرمان ہو اور ایک شرابی ہو۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو رشتوں کو توڑتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، جو رشتوں کو توڑ کر زندگی کو گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رحمت والے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ اسے محروم رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھا وہ شخص جو آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں، یعنی دشمنی ہو گئی، کسی بات پر لڑائی ہو گئی تو اب ایک تو لڑائی ہوئی ہے، دوسرا رشتے کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اب رشتے کے ساتھ معاملات جو رشتے میں تھے، بھائی تھا، بہن تھے، یہ رشتے میں ماں بہن، اس طرح کے معمول وغیرہ جس کو تعلق تھے، تو اس تعلق کو وہ توڑ دیتے ہیں، یعنی وہ تعلق کو نہیں رکھتے، نہ ہی سلام دعا کرتے ہیں، نہ ہی ملنے جاتے ہیں، نہ کھانے پر بلاتے ہیں، نہ ہی کسی معاملے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں۔ یہ وہ 4 شخص ہیں جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی عبادت والی ہے، اور ہمارے اس ماہ رمضان میں اب کچھ دن رہ گئے، اور آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات ہوتی ہیں، تو اس رات میں کیونکہ مشہور ہے کہ 27ویں رات ایک مشہور طریقے سے ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی خاص رات ہے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تاک راتوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے، تو جو تاک راتوں کو پا لیتا ہے، جو اعتکاف کرنے والے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جھکے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب تاک رات آ جائے تو کم سے کم 12 نوافل، 8 نوافل، 4 نوافل، کم سے کم اتنے تو پڑھ لینا۔ تو لیلۃ القدر کی جو 27ویں مشہور رات ہے اس میں تو عبادت کی جاتی ہے، لیکن عام جو تاک راتیں ہیں، 4 راتیں ہیں، اس میں ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے کہ اس میں ہم خود کریں۔ اور 27ویں میں کیونکہ محفل بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے اس لیلۃ القدر کے بارے میں، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور ہم رات کو عبادت کرتے ہیں۔ لیکن 4 راتیں جو تاک ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فضیلت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت